اور ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے وہ یہ ہے میت کے گھر پر کھانا کھانا۔ اللہ کے بندو، وہ گھر والے ایک تو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا تو اپنا عزیز بچھڑ گیا ہے، اب کچھ وہ لوگ بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے جو آسانی سے اپنے گھر جا کر کھا سکتے ہیں، مہمان بن کر، دوست رشتہ دار بن کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کے لیے کہیں سے اگر کھانا آیا، کسی قریبی رشتہ دار نے ان کا انتظام کیا یا انہوں نے غم کے دوران خود انتظام کیا، اب وہ بیچارے غمزدہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ مروت میں سب سے کہتے ہی ہیں کہ صاحب آئیے کھانا کھائیے، کھانا کھا لیجئے، اور کہیں ضد بھی کرتے ہیں، بلکہ اصرار بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں اگر وہ اصرار بھی کریں، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے، اگر وہ اصرار بھی کریں تب بھی آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کا گھر قریب ہے اور آپ اپنے گھر جا کر کھا سکتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس غم زدہ گھرانے کے رزق میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، وہ رشتہ دار جو دور سے آئے ہیں، جنہوں نے وہیں قیام کرنا ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن محلے والے، شہر کے لوگ، اسی شہر کے لوگ وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ سراسر شرعی اور اخلاقی طور پر غلط ہے، ظلم ہے۔ اسلام نے تو یہ سکھایا تھا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے لاؤ بھائی، کیونکہ ان پر ایسا وقت آیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ تو سنت تو یہ تھی کہ ہم کھانا لے کر جاتے، مگر افسوس ہم نے اسے اپنی دعوت کا گھر بنا لیا ہے۔ خدا را اس رسم کو ختم کیجئے، کسی کے غم کو اس کے لیے مالی بوجھ نہ بنائیں، اپنی غیرت کا ثبوت دیں، تعزیت کریں اور خاموشی سے اپنے گھر آ کر کھانا کھا لیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔